بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ روس اور یوکرین کی جنگ اور اس میں پاکستان پہ سارے کا سارا نزلہ جھاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے افغانستان میں شکست ہوئی تھی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو، نیٹو کو، تو اس کی شکست کا سارا ملبہ بھی پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی۔ یوکرین کہاں، روس کہاں، دونوں ملک آپس میں لڑ رہے ہیں اور یورپی یونین، نیٹو، امریکہ سب کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، کوئی یوکرین کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن امریکہ کی نظر میں وہ 35 ممالک جو کہ روس کے خلاف قرارداد میں غیر حاضر رہے اور انہوں نے اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا، ووٹ نہیں دیا، ان پہ سارے کا سارا نزلہ گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور امریکہ نے پاکستان کو باقاعدہ طور پہ نشانہ بنایا ہوا ہے، ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ اس کی ذرا ڈیٹیل میں آپ کو دوں گا، لیکن سب سے پہلے ذرا دیکھ لیں کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے روس اور یوکرین کے درمیان۔ ابھی بھی لڑائی بدستور جاری ہے اور روس کو واضح طور پہ برتری حاصل ہے، اور روس نے عارضی طور پہ 2 شہروں میں جنگ بندی بھی کی ہے تاکہ وہاں سے جو شہری ہیں ان کا پرامن طور پہ انخلاء ہو سکے، سول آبادی نکل سکے، اور تاکہ کوئی عام شہریوں کا سول نقصان نہ ہو، خواتین کا، بچوں کا، بے گناہ لوگوں کا۔ لیکن اس کی بھی وہ کیا کہنا چاہیے، رسپونڈ نہیں مل رہا پازیٹیو، بلکہ روس نے یہ کہا ہے کہ جو یوکرین کے قوم پرست شہری ہیں انہوں نے، قوم پرستوں نے شہریوں کو بھی انخلاء سے روک دیا، بلکہ ان کو یرغمال بنا لیا ہے اور ان کو شہروں سے نکلنے نہیں دے رہے اور ان کو ڈھال کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، ایک اسٹریٹجک ٹول کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ 2 شہر ہیں یوکرین کے، ماریوپول اور وولنوواخا، یہ 2 شہر ہیں جہاں پہ سیز فائر کیا ہے رشیا نے، لیکن اس سیز فائر کا فائدہ مقامی جو قوم پرست ہیں وہ اس کو اٹھانے نہیں دے رہے۔ روس کے صدر نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی بھی نہ ہی جنگ بندی ہوگی، اور امریکہ ہو، یورپ ہو، نیٹو ہو، سب کے ساتھ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک دھمکی بھی دی ہے، خاص طور پہ دھمکی نہیں بلکہ واضح پیغام دیا ہے، اور روس کے صدر نے، پیوٹن نے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی بھی ملک نے یوکرین کو نو فلائی زون بنایا تو اسے بھی اس جنگ میں براہ راست شریک سمجھا جائے گا۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی ویڈیو ضرور سنیے گا، اس میں نے ساری ڈیٹیل بتائی ہے کہ کس طریقے سے یوکرین نے مطالبہ کیا تھا نیٹو سے کہ یوکرین کو نو فلائی زون بنایا جائے اور اپنے جیٹ بھیجیں آپ یوکرین میں اور اس کی فضائی حدود کی جو ہے اس کی حفاظت کریں، اور لیکن نیٹو نے انکار کر دیا تھا کہ ہم کسی قسم کے جنگی طیارے نہیں بھیجیں گے، اور اس کا واضح طور پہ اعلان ہوگا کہ نیٹو روس کی فضائیہ کے ساتھ برسر پیکار ہے، لہٰذا یہ انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد پھر یوکرین کے صدر نے ایک پیغام دیا ہے نیٹو کو اور یورپ کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے میری مدد نہیں کی، یوکرین کی مدد نہیں کر رہے، اپنی جنگی طیارے نہیں بھیج رہے، اور آج کے بعد جتنا بھی نقصان ہوگا، جتنے بھی بچے مارے جائیں گے اور جتنے بھی بچے اس جنگ میں ماریں گے، خواتین میں مارے جائیں گے، وہ سب کا سب نقصان جو ہے ان کا خون ہوگا نیٹو اور یورپ کے سر پر۔ تو یہ کہا جا رہا ہے، اور اسی لیے یوکرین پر نو فلائی زون بنانے والوں کو جنگ میں شریک سمجھا جائے گا، یہ پیوٹن نے کہا ہے۔ غیر ملکی میڈیا سے گفتگو کی ہے، اور انہوں نے وہاں پہ اپنے معمولات کے مطابق ماسکو میں اپنی سرگرمیاں سر انجام دے رہے ہیں، اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور وہاں پہ جو روس کی قومی ایئر لائن ہے اس کے صدر دفتر کا دورہ کر رہے تھے، اور وہاں پہ ملازمین سے انہوں نے خطاب کیا، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ یوکرین کی فضائی حدود کو نو فلائی زون بنانا مشکل کام ہے، یوکرین میں نو فلائی زون بنانے کو جنگ میں براہ راست شریک سمجھا جائے گا۔ یہ پیغام دے رہے تھے وہ نیٹو کو اور یورپ کو، یورپی یونین کو، کہ یہ حرکت مت کرنا۔ اور مشرقی یوکرین میں انہوں نے کہا کہ حالات کشیدہ کیے بغیر معاہدوں اور وعدوں پر عمل درآمد کی کوششیں ہم کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ روس اپنے مفادات کو برقرار رکھتے ہوئے اس فوجی آپریشن کو منطقی انجام تک پہنچائے۔
ख़ास طور پہ پیوٹن نے کہا کہ روس کی سلامتی کو حقیقی خطرات کا سامنا ہے۔ روس چاہتا ہے یوکرین غیر جانبدار ملک بنے۔ یوکرین کے پاس جوہری ہتھیاروں کو بنانے اور ترقی دینے کی صلاحیت ہے اور روس کے پاس مقررہ عسکری کارروائی کی تکمیل کے لیے وافر طاقت موجود ہے، یہ کہا۔ اور پیوٹن نے پابندیوں کے بارے میں بھی کہا ہے کہ پابندیاں اعلان جنگ جیسی ہیں اور جو ملک پابندیاں لگا رہے ہیں ان سے بھی ہماری اسی طریقے سے اسی میدان میں جنگ ہوگی، اور یوکرین کی جانب سے مہلک ہتھیاروں کے حصول کی خواہش کا خاتمہ چاہتے ہیں اور مذاکرات کی میز پر بات کرنا چاہتے ہیں، اپنے مطالبات وہاں حل کروانا چاہتے ہیں۔ اور یہ خاص طور پہ ایک پیغام دیا ہے، اور نیٹو کے جنرل سیکرٹری اسٹولن برگ کا کہنا ہے کہ یوکرین میں نو فلائی زون کے قیام سے جنگ دیگر یورپی ملکوں تک پھیل جائے گی، لہٰذا پیوٹن نے بھی واضح طور پہ میسیج دے دیا ہے اور نیٹو بھی ابھی تک تیار نہیں۔ ساتھ ساتھ پیوٹن نے ایک اور کام کیا ہے، اور وہ قومی ایئر لائن جو روس کی ہے اس کو 8 مارچ سے تمام غیر ملکی پروازوں کے لیے معطل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اپنی قومی ایئر لائن کو کی جتنی بھی غیر ملکی پروازیں ہیں وہ معطل رہیں گی، یعنی روس کی حدود سے جو پروازیں ہیں بیرون ملک نہیں جائیں گی۔ اور اس اقدام کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ امریکہ پابندیاں لگا رہا ہے اور بہت سارے طیارے جو ہیں روس قومی پرواز جو روس کی ہے اس کے لیز پہ ہوتے ہیں، یہ معمول کی ایرو فلوٹ جو ہے اس کی قومی پرواز کا نام ہے، اور بہت سے طیارے جو ہیں وہ ہوتے ہیں لیز پہ، اس لیے ان طیاروں کو ضبط نہ کر لیا جائے ان پابندیوں کی آڑ میں، لہٰذا انہوں نے قبل از وقت یہ اقدام کر دیا ہے اور احتیاطاً کیا ہے، تو روس کی قومی پرواز کے جو عام طیارے ہیں وہ اب بیرون ملک پروازیں نہیں کریں گے، البتہ بیلاروس کی جو پروازیں ہیں وہ جاری رہیں گی۔ اب آتے ہیں یوکرین سے پہلا پاکستانی طالب علم بھی پاکستان پہنچ گیا ہے، وطن واپس کراچی پہنچا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ابھی بھی بہت سارے پاکستانی وہاں پہ موجود ہیں اور جو کہ مدد کے منتظر ہیں، اور انہوں نے خاص طور پہ جنید حسین الہی یہ پہنچے ہیں اور میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھے اور اپنا میڈیکل کی ڈگری کے لیے گئے ہوئے تھے، تو ان کی طرف سے آیا ہے، تو لہٰذا ہم بھی یہی کہتے ہیں اپنے پاکستانی حکام سے کہ جتنے بھی وہاں پہ غیر ملکی یوکرین میں پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے بحفاظت نکالنا چاہیے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب آتے ہیں کہ جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں پاکستان کو، اور پاکستان بڑے مدلل طریقے سے سٹینڈ بھی لیے ہوئے اور جواب بھی دے رہا ہے، اور وہی ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو باقاعدہ طور پہ آگاہ کیا ہے کہ یوکرین میں جنگ کے علاقائی اور عالمی دونوں طرح کے جو نتائج ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں، اور پاکستانی دفتر خارجہ نے بھی اس سلسلے میں جو 23 ملکوں کے سفیروں کے خطوط آئے تھے اس کو رد کر دیا تھا، لیکن امریکی محکمہ خارجہ کا جو ترجمان ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان کو یوکرین کے خلاف روس کی بلا اشتعال جنگ کے سبب علاقائی اور عالمی سلامتی پر پڑنے والے اثرات سے آگاہ کر دیا گیا ہے، اور امریکہ کی اب بھی یہ کوشش اور خواہش ہے کہ پاکستان جو ہے وہ روس کے خلاف آواز بلند کرے، اور پاکستان نے بڑے ہی مؤثر انداز میں اس کا جواب دیا ہے، اور پاکستان نے کہا ہے کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے روس اور یوکرین جنگ کے بارے میں وہ بڑی واضح ہے، اور پاکستان اور اسلام آباد نہ صرف اپنے اقدامات سے آگاہ ہے بلکہ اس کے نتیجے میں جو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس نتائج سے بھی باخبر ہے، لہٰذا ہم یوکرین میں امن کی بحالی کے لیے کوشش کرتے رہیں گے، لیکن یک طرفہ طور پہ روس کی مخالفت نہیں کریں گے اور یوکرین کی حمایت بھی یک طرفہ طور پہ نہیں کریں گے، یہ کہا ہے۔ اور منیر اکرم میدان میں اترے ہیں، ہمارے اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم جنگ بندی اور مذاکرات کی وکالت کر رہے ہیں، اور اگر پاکستان یوکرین کی قرارداد میں شامل ہوتا تو پھر پاکستان کے پاس دونوں فریقین کے ساتھ سفارتکاری کے لیے کوئی سیاسی جگہ نہیں بچنی تھی، اس لیے ہم نے بڑے سوچ سمجھ کے پاکستان نے
قراردادوں کی جو کاؤنٹنگ تھی اس میں رائے شماری میں حصہ نہیں لیا اور اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھا، اور پاکستان سوچ سمجھ کے سارے اقدامات اٹھا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یوکرین سے تمام روسی فوجیوں کے فوری انخلاء کا مطالبہ کیا گیا تھا قرارداد میں، اور یہ غیر پابند قرارداد تھی۔ اور دوسرا، پاکستان نے ایک سٹیپ آگے بڑھا ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں جتنے بھی ملک تھے وہ سارے کے سارے اس قرارداد کے خلاف تھے سوائے نیپال کے، باقی کسی ملک نے اس کی حمایت نہیں کی روس کے خلاف قرارداد کی، صرف نیپال کیا ہے۔ اور پاکستان اور چائنا اپنے دوست ہیں اور اپنی کسی بھی قسم کی دوستی میں رکھنا نہیں ڈال سکتے۔ پھر ایک اور بات بھی پاکستان کی طرف سے کہی گئی ہے۔ پہلے تو امریکہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ 35 ممالک جنہوں نے ووٹ دینے سے گریز کیا ہے انہیں اس معاملے پر سخت موقف اختیار کرنا چاہیے تھا، اور امریکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ پیوٹن کی واضح جارحیت کے خلاف واضح طور پہ بات کرنی چاہیے اور یوکرین کے عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ امریکی ترجمان کہہ رہے ہیں ان 35 ممالک جن میں پاکستان شامل ہے ان کے بارے میں۔ اور خاص طور پہ ایک اور بات بھی کہی گئی، انہوں نے کہا امریکہ یوکرین پر روس کے خلاف مضبوط رد عمل کی اہمیت بات کرنے کے لیے دنیا بھر میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے اور ان 35 ممالک پہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ اور امریکہ یوکرینی تنازع پر جنوبی ایشیا کے نقطۂ نظر کا جواب دینے میں انتہائی محتاط ہے، کیونکہ جنوبی ایشیا پورے کا پورا امریکہ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اور پھر پاکستان کی طرف سے جو بات کہی گئی ہے وہ خاص طور پہ ایک پیغام دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ منیر اکرم نے اس پہ بات کی، انہوں نے کہا کہ جو قرارداد پیش کی گئی روس کے خلاف وہ قرارداد یک طرفہ تھی، اور اس قرارداد میں یوکرین کے مفادات کا تو خیال رکھا گیا، لیکن اس قرارداد میں روس کے موقف کو اس میں نہیں لایا گیا، اور روس کو جو تشویش ہے یوکرین سے اور روس کے مفادات جو ہیں ان اعتراضات کو بھی شامل نہیں کیا گیا اس قرارداد میں۔ لہٰذا یہ قرارداد جو تھی غیر متوازن بھی تھی اور یک طرفہ بھی تھی، اس لیے پاکستان نے اس کو اپوز نہ حق میں ووٹ دیا نہ اس کے خلاف ووٹ دیا اور غیر حاضر رہا۔ پھر ایک اور بات بھی کہی گئی ہے پاکستان کی طرف سے، اور پاکستان نے کہا ہے کہ شہریوں کی ہلاکتیں چاہے یوکرین میں ہوں، کشمیر میں ہوں، افغانستان میں ہوں، ہم نے ان کی ہمیشہ مذمت کی ہے اور باقی عالمی برادری کو بھی برابر مذمت کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یوکرین میں جو جانیں ضائع ہوں اس کی مذمت کی جائے اور کشمیر اور افغانستان کو بھلا دیا جائے۔ تو یہ پاکستان فرسٹ ٹائم ایسا ہے کہ پاکستان فرنٹ فٹ پہ کھیل رہا ہے اور بڑے دھڑلے سے اور ببانگ دہل اپنا موقف پیش کر رہا ہے۔ لہٰذا واضح طور پہ پاکستان نے ادھر بھی نیو یارک واشنگٹن میں بھی اپنا موقف ڈٹ کر پیش کر رہا ہے، اور ادھر بھی ایک اور ٹیکہ بھی پاکستان کو لگایا گیا ہے، وہ بھی ذرا سن لیں۔ اور وہ لگایا گیا ہے اسی تناظر میں، فیٹف پاکستان اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کر چکا ہے، 27 میں سے 26 نکات پورے کر چکا ہے۔ ایک نکتے کے کچھ چیزیں باقی ہیں جس میں پاکستان کی ایگزیکٹو کا کوئی رول نہیں ہے، وہ ہے پاکستان کا عدالتی نظام۔ پاکستانی کی عدالتیں دیکھیں گی، انسانی حقوق کا معاملہ ہے۔ اس کے باوجود پاکستان کو گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں نہیں ڈالا گیا، گرے لسٹ میں رکھا گیا، اور آخری اجلاس میں بھی پاکستان کی کارکردگی کو تسلی بخش قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ جون تک پاکستان گرے لسٹ میں رہے گا اور جون میں ہم دوبارہ جائزہ لیں گے۔ تو یہ بھی ایک انتقامی کارروائی بہت عرصے سے چلی آ رہی ہے، سیاسی ٹول کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف فیٹف کے فورم کو، اور کچھ اور ملکوں کے بارے میں بھی کچھ اور ملکوں کا بھی یہی خیال ہے۔ تو یہ تھی اب تک کی اطلاعات، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔